सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी। तकरीबन 2.5 घंटा वीडियो लिंक पर मौजूद रहे, बात करने का मौका नहीं दिया गया। आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक से पेश करने की हिदायत। बानी पीटीआई की पेशी की तस्वीर किसने वायरल की, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा पहले क्रेडिट लेते रहे, सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ तो मुकर गए। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप दी जाती है। हम कानून तोड़ें या मिलिट्री, बात एक ही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। सियासतदानों को तनाज़ात पार्लियामेंट में रखने चाहिए, अदालत को सिर्फ आम लोगों की दरख्वास्त सुननी चाहिए। हुकूमती वकील मखदूम अली खान के दलाइल, समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हमारे पास काफ़ी सारी एविडेंसेस भी मौजूद हैं कि किस तरह बाहर के मुल्कों में से सोशल मीडिया कैंपेन बनाई गई कि 17 बंदे मर गए, 11 बंदे मर गए। वीडियोस को किस तरह एडिट किया गया, जो अब हमने ऑलरेडी पकड़ लिए हैं, उसके ऊपर हम ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। इसका बिल्कुल हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुक कहीं ना कहीं लिंक बन रहा है। कुछ हुआ नहीं था तो मौतों की खबर चला दी गई। प्रोटेस्ट बाहर की मैसेज के बाहर हमारे शुरू हो गए, तो कोई ना कोई चीज जरूर था जो ये सारा कुछ करा रहा था, और हमारे पास अब एविडेंसेस मौजूद है। लेकिन हम एक दफ़ा उसको कैलकुलेट करके फिर मीडिया के सामने शेयर करेंगे। मैं जाके वहाँ पे डिसीजन नहीं कर सकता हूँ कि मैंने आज़ाद कश्मीर जाके मौके पे जाना है और जाके डिसीजन करना है। फोर्सेस चाहिए थी तो हमने वो प्रोवाइड करनी थी। 18वीं तरमीम पढ़ लेनी चाहिए, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। आज़ाद कश्मीर का सबोताज करने के ताने बाने हमसाया मुल्क से मिल रहे हैं। सबूत हैं कि बैरून मुल्क से सोशल मीडिया मुहिम चलाकर 17 अफराद की मौत का प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तानी सफारत खानों के बाहर मुजाहरे कराए गए। कोई ना कोई हाथ ज़रूर था जो ये सब करा रहा था। मेरे आज़ाद कश्मीर ना जाने पर एतराज़ करने वाले 18वीं तरमीम पढ़ लें। शरपसंद अनासर जिनका मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरीके से हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया और लड़ाई और धींगा मुश्ती जलाओ घिराव करके। आज़ाद कश्मीर एहतजाज में शरपसंद अनासर शामिल थे, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों को कद्र की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर काबीना इजलास से खिताब। मुजफ्फराबाद के दौरे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ीर आज़म ने नीलम जहलम मंसूबे का दौरा किया। कहा मंसूबे का तखमीना कम होकर 5 अरब रह गया। जितनी लागत इस मंसूबे पर आई, इसमें 4 मंसूबे और शुरू हो सकते थे। कौमी असम्बली में हंगामा आराई। तारिक बशीर चीमा की तकरीर के दौरान जरताज गुल ने बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल का ताना दिया। तारिक बशीर गुस्से में आ गए। जरताज गुल की नशिस्त के करीब जाकर जुमलेबाजी की। जरताज गुल गुस्से से चीख पड़ी। दीगर अपोजिशन अराकीन भी भड़क उठे। हुकूमती बेंचेस के सामने शोर शराबा किया। सिक्योरिटी एहलकार बीच बचाव कराते रहे। स्पीकर ऑफिस में तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माफ़ी मांग ली। एक दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल भी हो गए। बुशरा बीबी का जेल में तिब्बी मुआयना कराने से इनकार। अपने शौहर का कहा नहीं माना। डॉक्टर फैसल की बात भी रद्द कर दी। खून के नमूने पिम्स अस्पताल के अमले को नहीं लेने दिए। बानी पीटीआई के खून के सैंपल्स डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में लिए गए। मेडिकल रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। आज हमें
یہ لگ رہا ہے کہ آج جس طرح ادارے ایک دوسرے حملہ آور ہوئے ایک دوسرے کے اوپر، اب تو بالکل ڈائریکٹ ہو گئے، تو مجھے ایسا لگتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس فوج کو ویک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کسی دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھائیں اور آپ آ کے پاکستان کے سب سے معتبر ادارے کے معتبر کرسی پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کریں۔ اور لوگ تو لوگ آپ کے پاس، آپ اتنے پاورفل کرسی ہے آپ کی کہ آپ وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے اداروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، فوج کو کمزور کرنے کی نئی کوشش ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں دوہری شہریت والا رکن اسمبلی نہیں بن سکتا، جج کیسے بن جاتا ہے؟ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں۔ وائف کی یہ پراپرٹی 2017 سے تھی، پچھلے سال میں اس نے بیچ کے جو ہے دوسری لی۔ یو کے میں بھی اس کی پراپرٹیز ہیں، کچھ نے انہیریٹ کی ہوئی ہے، کچھ خریدی ہوئی ہے، وہ میرے خیال میں 10 سال پرانی ہوگی یا 12 سال پرانی ہوگی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی یہ انہوں نے پراپرٹی لی ہوئی ہے، یہ ڈکلیئر نہیں کی ہوئی ہے، یہ ان کی پراپرٹی ہے جو ناجائز پیسوں سے بنی ہے، یہ نارکوٹک کے پیسوں سے بنی ہے، یہ فلاں چیز سے بنی ہے، ٹیکس دیا ہے، مجھے تو کوئی بھار نہیں ہے۔ میں تو اگر ابھی بھی میں سمجھوں گا کہ میں نے ایز اے بزنس مین انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں نے جہاں پاکستان میں کرنی ہے پاکستان میں کروں گا، باہر کرنی ہے باہر کروں گا۔ میری اہلیہ نے دبئی میں 2017 میں جائیداد خریدی، 2023 میں فروخت کر دی۔ چند سال پہلے تک میں بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ تمام اثاثے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئرڈ ہیں، ٹیکس دیتا ہوں، جائز ذرائع سے سرمایہ کاری کو کوئی قانون نہیں روکتا، زندگی بھر جو کمایا محنت سے اور حلال کمایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ صدر مملکت نے گورنر کا عہدہ سنبھالنے پر فیصل کریم کنڈی کو مبارکباد دی۔ صدر آصف زرداری کی گورنر کے پی کو مفاد عامہ کے لیے کام کرنے کی ہدایت۔ جو کل حرکت خیبر پختونخوا میں کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی سوچ والے ہی افراد اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، اور چھوٹی سوچ کی ہمیشہ شروعات جو ہوتی ہے نا وہ لیڈرشپ سے ہوتی ہے۔ اس سے اور گری ہوئی حرکت اور کچھ نہیں ہو سکتی، اور یہ اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بری چیز کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جو خیبر پختونخوا میں یہ کیا گیا ہے، اس پہ خیبر پختونخوا حکومت کو فوری طور پہ معافی مانگنی چاہیے۔ شرجیل میمن نے بانی پی ٹی آئی کو چھوٹی سوچ والا قرار دے دیا، کہا بانی پی ٹی آئی نے لوگوں کو صرف انتشار کی سیاست سکھائی۔ کے پی ہاؤس میں گورنر انیکسی ختم کرنے سے زیادہ گری ہوئی حرکت اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس اقدام پر فوری معافی مانگنی چاہیے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو لانچ کیا گیا۔ سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے میڈیا ہاؤسز اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو مشاورت کی دعوت۔ مجوزہ اتھارٹی مثبت ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو فروغ دینے کے لیے تعاون کرے گی۔ سوشل میڈیا قانون کی خلاف ورزی پر تحقیقات کا طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ اتھارٹی کے قیام کا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ میڈیا تنظیموں کا پنجاب کے مجوزہ ہتک عزت بل اور وفاقی حکومت کی مجوزہ ڈیجیٹل میڈیا اتھارٹی پر شدید تشویش کا اظہار۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے خلاف نہیں، لیکن بل موجودہ شکل میں سخت نظر آتا ہے۔ بل آزادی اظہار کے بنیادی حق کے لیے خطرہ ہے۔ پنجاب اور وفاقی حکومت میڈیا تنظیموں اور دیگر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں۔ گندم کا بحران آ گیا ہے، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، کوئی گندم کا بحران نہیں ہے پھول نگر والوں۔ لیکن ایک طرف کرپشن میں لتھڑے لوگوں کا پیٹ بھرنا اور دوسری طرف غریب 13 کروڑ عوام کی روٹی سستی کرنا، تو مریم نواز شریف پنجاب کے 13 کروڑ عوام کی روٹی کے ساتھ کھڑی ہے۔ 4 مہینے کے اندر ہم 400 بلین کا کسان کے لیے پیکج لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ صوبے میں گندم کا کوئی بحران نہیں، گندم خریداری نہ کر کے کرپشن کا راستہ روکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پھول نگر میں تقریب سے خطاب۔ 4 ماہ میں 400 ارب کا کسان پیکج لانے کا اعلان۔ کہا کسان کارڈ سے ہر کاشتکار کو 1.5 لاکھ روپے ملیں گے۔ پنجاب میں 5 سال بعد کوئی سڑک ٹوٹی نہیں رہے گی۔ بجلی کے بلوں کی وصولیاں تیز کی جائیں گی۔ گیس کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کی شرط عائد۔
پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں توانائی کے شعبے کو دی جانے والی سبسڈی بھی ختم کی جائے گی۔ ٹیوب ویل پر سبسڈی ختم کرنے کا پلان پیش کرنے پر اتفاق۔ صنعتی اور برآمدی شعبے کو گیس اور بجلی کا ٹیرف بھی تبدیل ہوگا۔ دریا جہلم میں پنڈ دادن خان کے قریب کشتی ڈوب گئی، 2 خواتین اور 4 بچے جاں بحق۔ کشتی میں 30 سے زائد افراد سوار تھے، دیگر کو بچا لیا گیا۔ حادثہ خستہ حال کشتی پر اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر، لاہور اور فیصل آباد کا درجہ حرارت 43 تک پہنچ گیا۔ دادو میں آج بھی پارہ 49 ڈگری کو چھو گیا۔ اسلام آباد، پشاور، کراچی اور دیگر شہر بھی جھلستے رہے۔ مئی اور جون میں ہیٹ ویو کے 3 سپیل کا خطرہ۔ جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ میں سورج قہر ڈھائے گا۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری، غزہ میں گولہ باری میں مزید 84 فلسطینی شہید، القسام بریگیڈ کی مزاحمت، 12 اسرائیلی فوجی ہلاک، کئی ٹینک تباہ۔ غزہ جنگ نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے، اسرائیل کو فوجیوں کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دہائیوں بعد اسرائیل کو بدترین ہلاکتوں کا سامنا ہے۔ قدامت پرست یہودیوں کا فوج میں شمولیت سے انکار۔ عرب ممالک کا مشترکہ طور پر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، بحرین کی میزبانی میں 33ویں عرب سربراہی کانفرنس، غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کے انخلاء اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور، بین الاقوامی امن فورسز تعینات کرنے کا بھی مطالبہ۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف درخواست کی سماعت، جنوبی افریقہ کا غزہ سے اسرائیلی فوج کے فوری انخلاء پر زور، عالمی عدالت میں اسرائیل آج دلائل دے گا۔ کراچی میں 22 مویشی منڈیاں قائم کرنے کا فیصلہ، گزشتہ سال صرف 8 مویشی منڈیاں قائم کی گئی تھیں۔ 8 بڑی منڈیاں KMC کی حدود میں ہوں گی، 12 منڈیاں مختلف ٹاؤنز میں لگائی جائیں گی، 2 مویشی منڈیاں کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی قائم کی جائیں گی۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں بلڈ پریشر سے آگاہی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ خاموش قاتل بلڈ پریشر دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ بلڈ پریشر کے مریض تمباکو نوشی سے گریز اور غذائی احتیاط کریں۔ مریضوں کو روحانی طریقہ علاج سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، ماہرین کا